بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو رہرو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو. کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو. دیکھ آ کر پوچھے چاکے گرے با میں کبھی، ایس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو. وائے ناکامی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، وائے ناکامی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا. میں بھی تو، مینا بھی تو، ساغر بھی تو، ساقی بھی تو، محفل بھی تو. شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک غیر اللہ کو، شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک غیر اللہ کو. خوف باطل کیا ہے کہ غارت گرے باطل بھی تو. بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے. تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے. محترم حضرات، حاضرین اجلاس، دنیا کے اندر جرائم کو روکنے کے لیے قانون پر قانون بنائے جا رہے ہیں، عدالتوں پر عدالتیں قائم کی جا رہی ہیں، اور محکموں پر محکمے متعین کیے جا رہے ہیں. لیکن جرائم اور گناہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں. ایک قانون آتا ہے گناہوں سے اور جرائم سے روکنے کے لیے، لیکن سخت سے سخت قانون بھی مجرموں کو سرے عام گناہوں سے تو روک سکتا ہے، لیکن تنہائیوں کے اندر اور بند کوٹریوں کے اندر وہ سخت سے سخت قانون بھی انسان کو گناہوں سے نہیں روک سکتا. آخر ایسا فارمولہ اور ایسا نسخہ چاہیے کہ جو انسان چوراہوں پر بھی گناہ اور جرم کرنے سے رک جائے، مجموع کے اندر بھی جرائم اور گناہوں سے رک جائے، اجتماعی زندگی کے اندر اللہ کی نافرمانی سے رک جائے، بند کوٹریوں گھروں کے اندر بھی اللہ کی نافرمانی اور جرم اور گناہوں کے کرنے سے رک جائے. اگر آبادی نہ ہو تو تب گناہوں سے اپنے آپ کو باز رکھے، صحرا اور جنگلوں کے اندر ہو تو تب اپنے آپ کو گناہوں سے باز رکھے. ایسا نسخہ اور فارمولہ کیا ہونا چاہیے کہ جو انسان کو عام انسانوں کے درمیان بھی گناہوں سے روک دے، اور پہاڑوں کی چوٹیوں اور چٹانوں پر تنہائی کی زندگی بسر کرنے والے انسان کو بھی گناہوں سے روک دے. اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے بڑا احسان فرمایا
ہمارے اوپر، آپ کے اوپر، امت مسلمہ کے اوپر کہ اپنے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور آپ کے صدقے میں ہمیں ایسا کیمیا نسخہ اور بہترین فارمولہ عطا فرمایا کہ اگر اس کو کوئی اپنا لے تو کسی کی تخصیص نہیں، نہ امیر کی، نہ غریب کی، نہ شاہ کی، نہ گدا کی، نہ صحراؤں میں زندگی بسر کرنے والے کی، نہ آبادیوں میں رہنے والے کی، نہ اجتماعیت کے ساتھ زندگی گزارنے والے کی، اور نہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسنے والے کی۔ اللہ نے وہ نسخہ تمام کو عطا فرمایا، وہ فارمولہ تمام کو عطا فرمایا۔ وہ بادشاہ کو بھی اللہ کا مطیع اور فرما بردار، جنتوں کا حقدار، اللہ کی رضا کا مستحق بنا دے گا۔ وہ فقیر اور گدھا کو بھی اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کا مستحق بنا دے گا۔ اس فارمولے کو اگر اختیار کر لیا تو شہری بھی گناہوں سے رک جائے گا، دیہاتی بھی گناہوں سے رک جائے گا، امیر بھی گناہوں سے رک جائے گا، غریب بھی جرائم اور گناہوں کو چھوڑ دے گا۔ وہ ایک ہی نسخہ ہے جو پوری انسانیت کے لیے اللہ نے اور پوری قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے اللہ نے عطا فرمایا، اور وہ نسخہ ہے کہ اپنی زندگی کے اندر تقویٰ لے آؤ۔ اگر تقوی کو اختیار کر لیا تو زندگی صاف ستھری ہوگی۔ اگر متقی اور پرہیزگار ہوگا، دنیا کے اندر بھی امن اور چین اور عافیت نصیب ہوگی، آخرت کے اندر بھی ابدی اور لازوال نعمتیں اس کو حاصل ہوں گی۔ دنیا کے اندر اگر تقوی والی زندگی اختیار کی، آسمان اپنی برکتوں کے دروازے کھول دے گا، جنت زمین اپنے برکتوں کے دہانے کھول دے گی۔ یہ اللہ کا بندہ اور اللہ کے نبی کا امتی اوپر سے بھی کھائے گا، آسمان کی برکتوں کو، زمین کی برکتوں کو نیچے سے کھائے گا۔ چہار طرف سے خیر و برکت ہوگی، امن و امان کا دور دورہ ہوگا، دلوں کے اندر سکون ہوگا، امن اور عاشقی کا دور دورہ ہوگا، حسد نہیں ہوگا، بغض نہیں ہوگا، کینہ نہیں ہوگا، عداوت نہیں ہوگی، اختلاف اور انتشار نہیں ہوگا، اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ ہوگا۔ اگر تقوی کو اختیار کر لیا تو وہ امت مسلمہ اور وہ معاشرہ وجود میں آئے گا جس کو ساقائے دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جس معاشرے کو تشکیل دیا تھا۔ اللہ کا تقویٰ ان کے دلوں کے اندر پیوست کر دیا، اللہ کا سبق، اللہ کے تقوی کا درس ایسا پڑھایا کہ جہاں کہیں ہوتے تھے اللہ سے ڈرتے تھے، میدان محشر میں اللہ کے سامنے پیش ہونے کا ڈر اور خوف ہمیشہ دامن گیر رہتا تھا، تنہائیوں کے اندر بھی ہوتے تھے تب بھی گناہوں سے اجتناب اور پرہیز کرتے تھے، اور آج بھی اللہ کے بندے اس تقوی کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ آنے والا مبارک مہینہ رمضان کا ہے، ایک آدمی، اور چونکہ گرمی کے موسم میں یہ ماہ مبارک آئے گا جس کے اندر بھوک بھی ستائے گی تو پیاس کی تپش اور دھوپ کی تمازن بھی اس کو ستائے گی، اس کے ہونٹوں پہ خشکی جم جائے گی اور اس کا حلق میں کانٹے جم جائیں گے، کمرے کے اندر تنہائی کے عالم میں ہوگا۔ وہ نمازیں نہیں پڑھتا تھا 11 مہینے، وہ 11 مہینے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتا تھا، وہ ناچ کا رسیا تھا، وہ جوا سٹے بازی میں مبتلا تھا، وہ گانے سنتا تھا، فحش پروگرام دیکھتا تھا، ٹی وی بینی میں اور اپنے موبائل کی چپ میں ڈاؤن لوڈ کر کے بے پناہ پروگرام کے دیکھنے میں رات اور دن مصروف رہتا تھا، اپنی جوانی کو برباد اور تباہ کر رہا تھا۔ لیکن جب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آیا اور اسی نوجوان نے جب روزہ رکھا، اب بھوک ہے، پیاس ہے، گرمی بے تحاشا ہے، بند کمرے کے اندر بیٹھا ہوا ہے، فریج کے اندر ٹھنڈے مشروبات اور کولڈ ڈرنکس اور بہترین شربت رکھے ہوئے ہیں،
اب پیاس کے عالم میں اگر یہ ایک گلاس کولڈ ڈرنکس یا ٹھنڈے مشروب کو پی لے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، لیکن پھر بھی اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے، اگر اس تنہائی کے عالم میں اور اس بند کوٹری کے اندر مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی وہ تو دل کے نہا خانے کی بھی خبر رکھتا ہے، بند کوٹریوں کے اندر بھی اللہ کے سامنے ہر چیز عیاں اور ظاہر ہے۔ اسی اللہ کے ڈر سے وہ ٹھنڈے مشروبات اور کولڈ ڈرنکس کو ہاتھ تک نہیں لگاتا۔ آخر کیوں نہیں پیتا اور اپنی پیاس کو نہیں بجھاتا؟ تجربہ کر لو کہ یہ اللہ کا ڈر اس کے دل کے اندر ہے، اللہ کا خوف اس کے اندر ہے، اور اللہ کے ڈر اور خوف سے اس گناہ کو چھوڑ رہا ہے۔ اسی کو تو تقویٰ کہتے ہیں۔ یہی تقویٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی زندگی کے اندر کوٹ کوٹ کر بھر دیا کہ وہ ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہتے تھے، آخرت کا خوف دامنگیر تھا، اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، ہر وقت اس کا ڈر تھا۔ اس لیے اگر کبھی بشریت کے تقاضے کی بنا پر کوئی گناہ ان سے سرزد ہو گیا، ہمیشہ احساس ستاتا رہتا تھا، فوراً بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تھے اور عرض کرتے تھے، اے اللہ کے رسول مجھے میرے گناہ سے پاک کر دیجئے، میرے گناہ سے پاک کر دیجئے۔ اگر جذبات اور قوت شہوانی عروج پر آئی، شیطان نے اپنا قبضہ تسلط جما لیا اور گناہ کے اندر مبتلا کر دیا، تو یہ صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں، جانتے ہیں کہ اس بدکاری کی سزا کیا ہے، کہ ایک میدان میں کھڑا کر کے چاروں طرف سے پتھر مارے جائیں گے، کوئی پتھر سر پر لگے گا خون کا فوارہ پھوٹے گا، کوئی پتھر آنکھ پہ لگے گا آنکھ پھوٹے گی، ہڈیاں ٹوٹیں گی، گھٹنے توڑ دیے جائیں گے، پنڈلیاں توڑ دی جائیں گی، سر پھوڑ دیا جائے گا، بھیجا باہر نکل آئے گا، پورا جسم خون سے لہو لہان ہو جائے گا، تڑپ تڑپ کر پتھروں کی چوٹ کی وجہ سے یہ جان دے دے گا۔ یہ جاننے کے باوجود بھی کہ اس گناہ کی سزا یہ ہے، لیکن اللہ کا ڈر اور خوف ایسا دل کے اندر تھا کہ اگر گناہ ہو گیا تو فوراً آئے، کہنے لگے طاہرنی یا رسول اللہ، طاہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے میرے گناہ سے پاک کر دیجئے۔ آپ رخ پھیر لیتے ہیں تو دوسری طرف آ کر اقرار کرتے ہیں، آپ تیسری طرف رخ پھیرتے ہیں، تیسری طرف آ کر اقرار کرتے ہیں، چوتھی طرف رخ پھیرتے ہیں، چوتھی طرف آ کر اقرار کرتے ہیں، اور ان کو اس وقت تک چین نہیں آتا ہے جب تک اس دنیا کے اندر سنسار ہو کر اپنے گناہ کو معاف نہیں کروا دیتے۔ ایسا تقویٰ، ایسا اللہ کا ڈر اور ایسا اللہ کا خوف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے دلوں کے اندر پیوست کر دیا تھا۔ یہی فارمولہ عقائد و جہاں نے عطا فرمایا، یہی نسخہ اللہ جل جلالہ نے عطا فرمایا کہ اگر نسخے کو اختیار کر لیا تو پھر وہ معاشرہ وجود کے اندر آئے گا جس معاشرے کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے تشکیل دی تھی۔ کیسے امن و امان کا زمانہ تھا، فرشتے اس زمانے کے مقدس انسانوں کے اوپر فخر کرتے تھے اور رشک کی نگاہوں سے ان کو دیکھتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھنے لگے کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں، ذرا بتا دیجئے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کبھی کسی تم خاردار وادی سے اور کانٹوں بھرے جنگل سے گزرے ہو؟ کہا کہ ہاں۔ کس طرح گزرے ہو؟ اس طرح گزرتا ہے آدمی، اپنے کپڑوں کو سمیٹتا ہے، دامن کو سنبھالتا ہے، اپنی لنگی کو اونچا کرتا ہے، کہیں کانٹوں اور خاروں کے اندر نہ الجھ جائے اور کہیں اس کو کوئی اذیت و تکلیف نہ پہنچے، اور صحت و سلامتی کے ساتھ اپنے کپڑوں کو بچا کر، اپنے بدن کو بچا کر صحت و سلامتی کے ساتھ پرخار وادی سے گزر جائے۔ جس طرح ایک انسان اس دنیا کے اندر
کانٹوں بھری وادی سے اپنے آپ کو بچتے بچاتے گزار کر لے جاتا ہے، دنیا کے اندر اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے، گناہوں سے، اللہ کی حکم دوری سے بچا کر صحت و سلامتی کے ساتھ صاف ستھری زندگی، تقوی والی زندگی آخرت میں اللہ کے سامنے حاضر کر دے اور پیش کر دے، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ ایسی زندگی اختیار کر لے، یہ فارمولہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور تقوی جب انسان کے اندر آ جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اگر گناہ صغیرہ ہو گئے ان کو معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بے پناہ اجر عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ خیر و برکت کے دہانے اور دروازے کھول دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو پریشانیوں سے، تکلیفوں سے اور کٹھن مقامات سے نکلنے کے راستے اور مواقع آسان فرما دیتا ہے، اس کے لیے اس کی زندگی میں ہر پریشانی سے سہولت عطا فرما دیتا ہے، ایسی جگہ سے اس کو رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ مفید الطالبین جو ابتدائی طلبہ کو پڑھائی جاتی ہے، ابو بکر ابن الخازیہ رحمت اللہ علیہ کا اس کے اندر قصہ لکھا ہے کہ ابو بکر ابن الخازیہ بڑی تندرستی کے عالم میں فقر و فاقے کی زندگی بسر کر رہے تھے، رات کے اندر چراغ جل رہا ہے، حدیثوں کو لکھ رہے ہیں، لیکن زندگی اور تقوی والی ہے، متقی اور پرہیزگار ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک سوراخ سے دو چوہے نکلے اور چراغ کے چاروں طرف اچھلنے لگے، کودنے لگے، کھیلنے لگے۔ میں نے دیکھا میرے پاس ایک تسلا رکھا ہوا تھا، میں نے موقع پا کر اس برتن کو ایک چوہے کے اوپر الٹا کر دیا، اس کو بند کر دیا۔ دوسرا چوہا اس برتن کے اوپر آ کر اپنے سونگنے لگا، سونگ کر اس نے محسوس کیا کہ میرا جوڑا اس کے اندر ہے، اپنے بدن کو مارتا ہے، اس کے اوپر پیروں کو چلاتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ یہ برتن ہٹ جائے اور میرا جوڑا اس سے نکل آئے، لیکن ناکام رہا۔ اور اس کے بعد واپس گیا، سوراخ میں سے اپنے منہ کے اندر ایک سونے کی اشرفی اور ایک دینار لے کر آیا اور ابو بکر ابن الخازیہ کے سامنے رکھ کر بیٹھ گیا۔ ابو بکر فرماتے ہیں میں میری طرف غور سے دیکھتا رہا، لیکن میں حدیث کے لکھنے میں مشغول رہا، میں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔ کافی دیر تک وہ انتظار کرتا رہا، پھر اس کے بعد گیا، پھر ایک دینار اپنے منہ کے اندر لایا اور میرے سامنے رکھ دیا۔ پہلے سے زیادہ دیر تک وہ میری طرف دیکھتا رہا، میں حدیث کے لکھنے میں مشغول رہا۔ اور پھر وہ تیسری مرتبہ گیا، پھر ایک دینار لے کر آیا اور میرے سامنے لا کر رکھ دیا، اور اس سے بھی زیادہ دیر تک میرا انتظار کرتا رہا اور مجھے دیکھتا رہا، میں حدیث کے لکھنے میں مشغول رہا۔ اسی طرح اس نے کئی چکر لگائے، 4 یا 5 دینار میرے پاس لا کر رکھ دیے، لیکن میں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔ آخر میں وہ گیا اور وہ اپنے منہ کے اندر ایک چمڑے کی تھیلی لایا، اس کے اندر دنانیر اور سونے کے سکے تھے، میرے سامنے اس نے لا کر رکھ دی وہ تھیلی۔ اب میں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ چوہا بتانا چاہتا ہے کہ جتنے دنانیر اور جتنی اشرفیاں تھیں میں سب لے آیا ہوں، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے وہ برتن ہٹایا اور پھر دونوں چوہے اچھلتے رہے، کودتے رہے اور دونوں کے دونوں اپنے سوراخ کے اندر چلے گئے۔ وہ لکھتے ہیں اس زمانے کے اندر میرا ہاتھ بڑا تنگ تھا، میں بڑا تندرست، مفلس اور قلاش تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر سے مدد فرمائی اور میری ضروریات کا سامان فراہم کر دیا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جس کی زندگی میں تقویٰ ہو، اللہ اسے مشکلوں سے نکال دیتا ہے اور ایسی جگہ سے اس کو رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ اپنی زندگی کے اندر تقویٰ لاؤ،
ہر موقع کے اوپر، ہر مقام کے اوپر، اجتماعیت میں بھی، انفرادی زندگی کے اندر بھی، مجموع کے اندر بھی، خوشی کے موقع پر بھی، غم کے موقع کے اوپر بھی شریعت نے آداب مسرت بھی بتائے ہیں، شریعت نے آداب غم اور آداب ماتم کی بھی تعلیم دی ہے۔ شریعت نے خوشی کے موقع پر شکر بے مہار نہیں چھوڑا ہے کہ جس طرح چاہو اپنی خوشی کی تقریبات مناؤ، جس طرح چاہو رنگ رلیاں مناؤ، ہر مستیوں کے اندر مبتلا رہو، جس طرح چاہو اللہ کی دی ہوئی دولت اور اللہ کی نعمت کو اللہ کی نافرمانیوں میں، اللہ کی حکم دوریوں کے اندر خرچ کرو۔ اللہ نے تمہیں آزاد نہیں چھوڑا بلکہ پابند بنایا ہے۔ ہم مملوک ہیں اور غلام ہیں، ہم بندے ہیں۔ ہماری غلامی اور ہماری بندگی، ہماری عبدیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے آقا، اپنے مالک اور خالق، اپنے رازق اور اپنے داتا کا کہنا مانیں۔ جس نے ہمیں دیا ہے اس کے کہنے کے مطابق ہم خرچ کریں، خواہشات نفسانی کا اتباع نہ کریں، اپنی منچاہی زندگی نہ گزاریں، شیطان کی ہم پیروی نہ کریں، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزارے۔ یہ تقوی والی زندگی ہوگی اور ہر موقع کے اوپر اللہ اور اللہ کے احکام اور تعلیمات کا ہم خیال رکھیں، تو اس وقت کہا جائے گا کہ واقعی اس نے بندہ بن کر زندگی گزاری ہے اور یہ اللہ کا متقی بندہ ہے اور اس کی زندگی کے اندر تقوی ہے۔ پھر دیکھنا دنیا کے اندر خیر و برکت، پھر دیکھنا آخرت کے اندر خیر و برکت۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کے اوپر اکڑ کر مت چلو، مت اتراؤ اس کے اوپر اور تم خوشی میں مگن مت رہو۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے کو، اترانے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اکڑ کر مت چل۔ اللہ نے اگر مال و دولت دیا ہے تو اس کے اوپر خوش مت ہو اور اللہ کی نافرمانیوں میں اس دی ہوئی دولت کو تو ناجائز طور پر خرچ مت کر۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے اترانے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ اگر تم نے اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کی، اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے اللہ نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا۔ نافرمانی کی اللہ کا کوڑا بڑا سخت ہے، اللہ کا قہر اور غضب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اللہ کا قہر اور غضب نازل ہو گیا، دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ وہ قوم سبا جو یمن کے اندر آباد تھی، اللہ تبارک و تعالی نے تمام نعمتیں ان کو عطا فرمائی، تمام دولتیں ان کو عطا فرمائی۔ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، قوم سبا کے رہنے والوں میں اور ان کے مکانات میں تمہارے لیے عبرت ہے۔ اللہ تعالی نے ان کو جنتیں عطا فرمائی دی، دو جنتیں داہنی جانب، دو جنتیں بائیں جانب۔ یورپ کے رہنے والے ان کے اوپر رشک کرتے تھے، ان کی حکومت کا رقبہ مقام عمان، مسقط، بحرین، عراق اور حجاز اور ملک شام اور افریقہ اور حبشہ کی حدود تک پھیلا ہوا تھا، مصر کی حدود تک پھیلا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے باغات ان کو عطا فرمائے تھے کہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے وہاب ابن منبہ کی روایت سے بطور مبالغے کے نقل کیا ہے کہ ایک عورت اگر اپنے سر کے اوپر ٹوکری رکھ کر ان باغات میں سے گزر جاتی تھی تو بغیر توڑے پختہ اور پکے پھل خود بخود گر کر اس کی ٹوکری کو بھر دیا کرتے تھے۔ جگہ جگہ انہوں نے سرائے بروار کی تھی، اپنے ملک سے لے کر یمن سے لے کر ملک شام تک جب حجاز اور عرب کے راستے سے جاتے تھے کہیں تھکن نہیں، کہیں تاب نہیں، کہیں بھوک اور پیاس نہیں، نہروں کا پانی روا دوا ہے، میٹھے اور شیریں پانی ہے اور پختہ ان کے لیے ہر طرح کے میوے اور ہر طرح کے پھل ہیں، سائے دار گھنے درخت ان کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں، ادھر بھی نہریں جاری ادھر بھی نہریں جاری اور لمبے لمبے سایہ دار گھنے درخت ان کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ اس کی سائے میں مہینوں کا سفر طے کرتے تھے اور جہاں انہیں قیام کرنا ہوتا تھا تو اس حکومت نے جگہ جگہ قیام گاہیں اور سرائے بنوا
ہر طرح کا عیش و عشرت، ہر طرح کا آرام اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مہیا کر رکھا تھا۔ سبا کے اندر انہوں نے 100 سے زیادہ بند اور ڈام بنا رکھے تھے جس سے پانی سپلائی ہوتا تھا، اور سبا اور یمن کے چاروں طرف 300 مربع میل ان کا علاقہ مرغزار بنا ہوا تھا۔ ہر طرف سرسبز و شادابی، ہر طرف لہلہاتے ہوئے کھیت، ہر طرف مرغزار نظر آتا تھا، اور عود کے لمبے لمبے درخت تھے اور چار چینی کے لمبے لمبے درخت، خوشبودار لکڑیاں پیدا ہوتی تھی، اور جب ہوائیں چلتی تھی تو سینکڑوں میل دور تک ان عود اور چار چینی اور دوسرے خوشبودار درختوں کی، پھولوں کی اور لکڑیوں کی خوشبو یورپ تک اور گزرنے والوں تک کو محسوس ہوتی تھی، اور وہ ان کی طرف رشک کی نگاہوں سے دیکھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کتنی نعمتوں سے ان کو نوازا۔ اسی یمن اور سبا کے اندر دو بڑے بڑے پہاڑ تھے، اس کے بیچ میں سے ایک پہاڑی درہ گزرتا تھا، ایک وادی گزرتی تھی، اور جس کو کوہ ابلق کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ جب موسلادھار بارش ہوتی تھی تو پانی کوہ ابلق کے بیچ میں سے گزر کر چلا جاتا تھا۔ انہوں نے اس کے روکنے کے لیے انتظام کیا کہ شاندار بند اور بہت بڑا ڈام بنوایا، جس کے اندر 3 درجے بنائے، نیچے کا درجہ، درمیان کا درجہ، اس سے اوپر کا درجہ، اور انہوں نے ہر درجے کے اندر 30 کھڑکیاں بنوائی۔ جتنی ضرورت ہوتی تھی پانی اتنا سپلائی کیا جاتا تھا۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے پناہ دولت سے نوازا تھا۔ بحرین اس کی حکومت میں تھا، مدین اس کی حکومت میں تھا، قیمتی موتی اس کی حکومت کے اندر نکلتے تھے، قیمتی درخت اور خوشبودار درخت ان کی حکومت کے اندر پیدا ہوتے تھے۔ آج بھی بحرین کے اندر قیمتی موتی، بیش بہا موتی نکالے جاتے ہیں اور دنیا کے اندر ان کو سپلائی کیا جاتا ہے۔ مدین کے اندر قیمتی موتی نکالے جاتے ہیں، دنیا کے اندر ان کو سپلائی کیا جاتا ہے۔ اس زمانے کے اندر یہ تمام کے تمام سبا کے زیر حکومت تھے اور سبا ان کے اوپر حکومت کرتی تھی۔ اس قوم کو اللہ تعالی نے اتنا نوازا، لیکن جب مال و دولت آئی تو عیش پرستی کے اندر مبتلا ہو گئے، اللہ کے احکام کو بھلا دیا، خرمستیوں کے اندر مبتلا ہو گئے، عیاشی آ گئی، خدا فراموشی پیدا ہو گئی، حکم عدولیاں کرنے لگے، دلوں کے اندر تقوی نہ رہا، اللہ کا ڈر رخصت ہو گیا۔ اللہ نے سمجھانے والے بھیجے، اپنے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا، آگے پیچھے تقریباً 13 انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے ان کے درمیان مبعوث فرمایا، لیکن اس قوم نے نہ مانی۔ بالآخر وہ اللہ کا طریقہ اور اللہ کی سنت دہرائی گئی کہ جب اللہ تبارک و تعالی مہلت دیتا ہے اس لیے تاکہ توبہ کر لے، لیکن جب مہلت دینے کے باوجود اللہ کی طرف رجوع نہ کرے تو پھر اللہ کا غضب اور قہر نازل ہوتا ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو پکڑا اور اتنا سخت پکڑا کہ ان باندھ کو اور ان بند کو، ان سیلاب کے ڈیم کو توڑ دیا، پانی بہا دیا گیا، اور قوم جو چین و سکون کی زندگی بسر کر رہی تھی 300 میل مربع میل میں پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا، سیلاب ہی سیلاب تھا۔ جو لوگ بھاگ سکتے تھے بھاگ گئے، اپنے وطن کو چھوڑ دیا، اور باقی لوگ اس سیلاب کی زد میں غرق کر دیے گئے اور ہلاک کر دیے گئے۔ پہلے تو خوشبودار درخت تھے، خوشبودار پھول تھے، پہلے عمدہ لکڑیوں والے درخت تھے، لیکن اب اس سیلاب کی وجہ سے اللہ نے کیکر کے درخت، ببول کے درخت اور جھاؤ کے درخت اور خاردار وادیاں اور اس کو کانٹوں بھرا ایک جنگل اور صحرا بنا دیا۔ ہر طرف اڑتی ہوئی دھول نظر آتی ہے، ہر طرف صحرا ہی صحرا اور ریگستان ہی ریگستان نظر آتا ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ اللہ نے کتنی نعمت اور دولتوں سے نوازا، اور پھر اللہ کی نافرمانی کرنے کے نتیجے میں، تقوی اختیار نہ کرنے کے نتیجے میں اللہ کا کوڑا اور اللہ کا عذاب نازل ہوا، اور اس قوم کو ایسا منتشر کر دیا کہ کوئی ان کا پرسان حال نہ۔ کبھی عزت کی زندگی گزارتی تھی اور آج ذلت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئی۔ اس لیے اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ اگر اللہ کا تقوی اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا۔ تو میں نے یہ عرض کیا ابھی
کہ اللہ نے ہمیں آزاد نہیں چھوڑا، خوشی میں آزاد نہیں چھوڑا، آداب مسرت بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ ہماری خوشیوں کے موقعوں پر ایک موقع خوشی نکاح کا آتا ہے، لیکن نکاح کا نام ہم نے شادی رکھ دیا، نکاح کا نام ہم نے موج مستی رکھ دیا۔ بچے ہوتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں سمجھتے ہیں خوب ہڑبوم ہوگی، نئے نئے کپڑے پہننے ملیں گے، خوب ناچ گانا ہوگا۔ جب جوان ہوتا ہے تو شادی کا مطلب یہ سمجھتا ہے کہ اب موج مستی ہوگی، اب چھٹی ملے گی، اللہ تعالیٰ کے احکام سے آزادی ہوگی، خدا فراموشی کا دور ہوگا، ہر مستیوں کی زندگی ہوگی، عیاشی ہوگی، ناچ گانا ہوگا، طبلے کی دھاک ہوگی، سارنگی ہوگی، ساز اور سنگیت، ساز اور رباب کی تانوں کو چھیڑا جائے گا، مٹکتے ہوئے رنڈیوں کے کولے ہوں گے، فحش پروگرام ہوں گے، ٹی وی کے فحش مناظر ہوں گے۔ جب جوان ہوتا ہے تو نکاح کا مطلب شادی، اور شادی کا مطلب اس کے ذہن میں یہ گردش کرتا ہے۔ ارے اللہ کے بندو، نکاح کا مطلب سمجھو۔ نکاح کا مطلب کیا ہے؟ نکاح کا مطلب شادی نہیں ہے کہ موج مستی مناؤ، ہر مستیوں کے اندر مبتلا ہو جاؤ، اللہ کے احکام کو فراموش کر دو، اللہ کی نافرمانی پر اتر آؤ، اللہ کے احکام سے بغاوت اور اللہ کے رسول کی تعلیمات سے سرتاپی کرنے لگو۔ یہ کیسا اللہ کا بندہ اور اللہ کے نبی کا امتی ہے کہ شادی اور بیاہ کے موقع پر اتنا آزاد ہو جاتا ہے، اتنا آزاد ہو جاتا ہے کہ دوستوں کو راضی کرے گا چاہے ناچ گانا کروانا پڑے، اپنے رشتہ داروں کو راضی کرے گا چاہے پورے مٹکانے پڑے، اپنے رشتہ داروں کو اور اپنی برادری کو راضی کرے گا چاہے ٹی وی اور چاہے ڈی جے بجوانے پڑے، یہاں تک کہ صفائی کرنے والے کو اور بھنگن اور بھنگی کو بھی راضی کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اگر راضی کرنے کی کوشش نہیں کرے گا تو اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ کیسے خیر و برکت آئے گی؟ کیسے دلوں کے اندر سکون نصیب ہوگا؟ کیسے چین نصیب ہوگا؟ یاد رکھو، بزرگوں نے فرمایا، عارفین نے فرمایا، اللہ کے نیک بندوں کا مقولہ ہے کہ جب تم اپنے ماتحت لوگوں میں نافرمانی دیکھو تو اس بات کا خیال کرو کہ ہم نے اپنے بڑے کی نافرمانی کی، ہم نے اللہ کی نافرمانی کی، رسول اللہ کی نافرمانی کی۔ اس نافرمانی کا نتیجہ اولاد کے اندر آیا، اس نافرمانی کا نتیجہ ہم نے اپنی بیوی کے اندر دیکھا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام اور تعلیمات کو بھلایا، اور جب اس نکاح کے نتیجے میں اولاد وجود میں آتی ہے جس کے لیے وہ در در بھٹکا ہے، جس پہ حاصل کرنے کے لیے بزرگان دین کے پاس گیا، جس کے حاصل کرنے کے لیے علماء کرام سے دعا کرائی ہے، چند سال گزر گئے، سسرال والے پریشان، میکے والے پریشان، عورتوں کے تانے ہیں، اب یہ کرتا ہے کہ حج کے لیے بھی جاتا ہے، خانہ کعبہ کے پردوں کو چمٹ کر یہ جوڑ پرائی مانتا ہے کہ اللہ وہ ہمیں اولاد عطا فرما، ہمیں اولاد عطا فرما۔ کبھی عاملوں کے پاس تعویذ لینے کے لیے جاتا ہے اور کبھی علماء کرام اور بزرگان دین کے پاس دعائیں کرانے کے لیے آتا ہے۔ اللہ اپنے فضل سے جب اس کو اولاد عطا فرما دیتا ہے تو جب بڑی ہوتی ہے، چونکہ اس نے نکاح کے وقت اللہ کی نافرمانی کی تھی، میرے آقا کے دل کو دکھایا تھا، جب اولاد بڑی ہوتی ہے تو اس کے دل دکھانے والی بنتی ہے۔ وہ اولاد جو آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بننی چاہیے تھی، وہی اولاد آج اس کے لیے اس کی زندگی کو اجیرن کرنے والی بن جاتی ہے اور وبائے جان بن جاتی ہے، اور پہلے دعائیں مانگی تھی اولاد کے لیے، آج یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے ایسے تو بہتر یہ تھا کہ میرے اولاد ہی نہ ہوتی، الیاذ باللہ۔ لیکن اس نے یہ نہ سوچا کہ یہ کس کا نتیجہ ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کا نتیجہ ہے۔ چند ہی سال گزرتے ہیں، چند مہینے ہوتے ہیں، خاندانوں میں اختلاف، میاں بیوی کے اندر اختلاف، ناچاقی، انتشار، بھابی اور نند کے اندر اختلاف، بہو اور ساس کے اندر اختلاف، بیٹے اور باپ کے اندر اختلاف۔ ارے تو نے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کر لیا ہوتا تو یہ نکاح تو مودت، الفت اور محبت پیدا کرنے کے لیے ہے۔ یہ ایسی محبت دیتا ہے نکاح کہ اس سے زیادہ کوئی محبت دے ہی نہیں سکتا ہے۔ کیا ہے کوئی عورت کہ جو اپنا سب کچھ صرف میں نے قبول کیا، ایک لفظ کہنے پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، پوری جوانی اس کے اوپر نچھاور، بڑھا
بڑھاپا آتا ہے تو ماں کی طرح اس کی خدمت کرتی ہے، اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے، اور جب بیوی اگر بیمار ہوتی ہے تو یہ شوہر سب کچھ اس کے اوپر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس نکاح جیسی محبت کا مظاہرہ تمہیں کہیں نہیں دیکھنے کو ملے گا، لیکن یہ نکاح جو محبت کا ذریعہ تھا آج اختلاف اور انتشار کا ذریعہ کیوں بن گیا؟ اس لیے کہ تقویٰ نہیں۔ ارے نکاح کے اندر 3 آیتیں پڑھی جاتی ہے، تینوں آیتوں کے اندر نکاح کا تذکرہ نہیں ہے، تقوی کا تذکرہ، تقوی کا تذکرہ۔ پہلی آیت یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ 2 مرتبہ تقوی کا حکم دیا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اتقوا ربکم، اور اس کے بعد میں بھی پھر آخری آیت میں بھی تقوی کا حکم دیا۔ اللہ بار بار تقوی کا حکم دیتا ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، نکاح کے موقع پر اللہ کے احکام کو مت بھول جاؤ، اللہ سے بغاوت مت کرو، اللہ کے حبیب کے آداب سے سرتابی مت کرو۔ اللہ نے پھر دوسری آیت کا انتخاب کیا، میرے آقا نے خطبے میں پڑھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ جیسا ڈرنے کا حق ہے ویسا ڈرو، ایسا تقوی اختیار کرو جیسا تقوی کا حق ہے۔ تیسری آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تینوں آیتوں کے اندر تقوی کا حکم، تقوی کا حکم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نکاح کے اندر نکاح سے پہلے بھی تقوی اختیار کرو، اے نکاح کے وقت بھی تقوی اختیار کرو، نکاح کے بعد بھی زندگی کے اندر تقوی آنا چاہیے۔ اگر تقوی زندگی کے اندر نہیں آیا تو نتیجہ یہی بھگتنا پڑے گا کہ وہ نکاح جو محبت کا ذریعہ تھا وہ نکاح اختلاف اور انتشار کا شکار ہو جائے گا، پیار اور محبت دلوں سے رخصت ہو جائے گی۔ اس نکاح کے نتیجے میں اگر اولاد وجود میں آئی وہ ہمارے جان بن جائے گی، زندگی اجیرن کر دے گی، باہر کے کسی دشمن کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، یہ تمہاری اولاد تمہارا ایسے دشمن بنے گی کہ تمہاری زندگی، تمہارا چین اور سکون تباہ و برباد کر دے گی۔ ارے ہمارے اکابر نے تو ایسے مثالیں پیش کر کے دکھائی ہے، دنیا کو جنت نمونہ بنا دیا گیا اور دنیا کی زندگی جنت نمونہ بن گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تفسیر کے مطابق ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ حسنہ سے مراد نیک بیوی ہے اور نار سے مراد بری بیوی ہے، اس لیے کہ اگر دنیا کے اندر نیک بیوی مل گئی اور اگر تقوی اختیار کیا تو دنیا جنت بن جاتی ہے، اور اگر تقوی اختیار نہ کیا نہ شوہر کی زندگی میں نہ عورت کی زندگی میں اور نکاح نہ نکاح کے اندر تو پھر یہ زندگی جہنم نمونہ بن جاتی ہے۔ وقنا عذاب النار، اگر تقوی اختیار نہیں کرو گے تو یہ دنیا جہنم کا نمونہ بن جائے گی۔ ایک سکھ خاندان کا نوجوان اسلام قبول کرتا ہے اور اس کے بعد دارالعلوم دیوبند آتا ہے، علم دین اور علم حدیث کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے، جو شیخ العرب اور شیخ العجم ہے، اور جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کا عالمگیر فارمولہ اور منصوبہ تیار کیا تھا، اور جنہوں نے ایسے شاگرد تیار کیے تھے کہ اس کی نظیر قیامت تک شاید ملنا مشکل ہو، ان کے زمانے کے اندر وہ مرجع خلائق بنے ہوئے تھے۔ دارالعلوم دیوبند کے اندر حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بخارا اور سمرقند سے، چین سے اور تبت سے، برما سے، شری لنکا سے، افغانستان سے اور پاکستان اور بنگلہ دیش اس وقت ہندوستان کے اندر شامل تھا، دور دراز علاقوں سے علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے، زانو طلب مستحق کرتے تھے۔ اسی زمانے کے اندر اسلام قبول کر کے سکھ خاندان کا یہ نوجوان آیا اور اس کے بعد علم حاصل کرنے لگا۔ اس کے بعد لاہور سے ایک سکھ خاندان آتا ہے مسلمان، اور انہوں نے آ کر حضرت کی خدمت میں عرض کیا ہمیں اپنی لڑکی کے لیے ایک لڑکے کی ضرورت ہے، نکاح کرنا ہے، ہمیں کوئی لڑکا عنایت فرما دیجئے۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ ان کے اس آدمی کو لے کر آئے اور کہا کہ دیکھو یہ دارالحدیث ہے، یہ علم حدیث کو حاصل کر رہے ہیں، اس میں تم اختیار کر لو، پسند کر لو۔ ان کی نظر اس نوجوان پر پڑی جو سکھ خاندان سے تعلق رکھتا تھا، مسلمان تھا، علم حدیث کو حاصل کر رہا تھا، پورا خاندان کافر اور مشرک ہے اور اس کا کوئی گھر نہیں، کوئی در نہیں، مفلس اور خلاص ہے، بدن پر ایک پرانا کرتا ہے، ایک لنگی ہے، کوئی اس کے
पास असासा और सामान भी नहीं है और इतनी गरीबी की जिंदगी बसर कर रहा है। कहा कि ये लड़का हमें पसंद है। उस लड़के से तन्हाई में हजरत शेख बुलंद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि निकाह करोगे? कहने लगे कि हजरत मुझसे कौन निकाह करेगा, मैं गरीब मुफलिस, कोई घर और कोई दर नहीं, मेरा कोई खानदान नहीं, मेरा कोई अजीज नहीं, अकेला मुसलमान हूँ, मुझे अपनी लड़की मेरे निकाह में देने के लिए कौन आमादा होगा? कहने लगे हजरत अगर कोई आपके निकाह में अपनी लड़की दे तो फरमाने लगे ये तो मेरे आका की सुन्नत है, मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ। कहा कि फिर निकाह की तैयारी करो। ऐलान कर दिया गया दारुल की मस्जिद के अंदर निकाह होगा। लिहाजा अब उनके पास एक ही कपड़ा था, तलावा जो उनके साथी थे मजाक करने लगे, कहने लगे भाई नौशे और दूल्हा बनोगे इसलिए कोई नया कपड़ा ले लो, नया कुर्ता ले लो, किसी से आरियत पर ले लो। कहने लगे नहीं, लड़की के बाप ने जिस लिबास में मुझे देखा है और मेरा इंतखाब फरमाया है, मैं उनको धोखा नहीं देना चाहता, मैं उसी लिबास में उनके सामने निकाह के वक्त भी आऊंगा, कोई कर्रोफर नहीं दिखाऊंगा, शानो शौकत नहीं दिखाऊंगा, झूठी शान से कोई फायदा नहीं, एक न एक दिन कलई खुलकर रहेगी। आज हम झूठी शान दिखाने के लिए दूसरों से कर्जे लेते हैं, अगर बच्चे सऊदी में है उस माल और दौलत का नाजायज इस्तेमाल करते हैं, कितनी बिचारी जवान लड़कियों की आरज़ू और तमन्नाओं का हम खून करते हैं और कितने माँ बाप को रोने का और घुटन की जिंदगी बसर करने पर हम मजबूर करते हैं। अगर हमने अपने निकाह और शादियों में और ब्याह के मौके पर कर्नोफर और शानो शौकत ना दिखाई होती तो आज ये जवान बेटियां गरीब अपने माँ बाप के ऊपर बोझ बनी हुई ना होती और ये बूढ़े माँ बाप आज इनके जिगर और दिल का खून आंखों से आंसू बनकर ना बह रहा होता। बेचारे घुटन की जिंदगी बसर करते हैं। ये आदमी कि मेरी बेटी के हाथ पीले हो जाए जमीन बेचता है, दुकान बेचता है, मकान बेचता है, यहाँ तक कि सूद पर पैसे लेने के लिए भी आमादा और तैयार हो जाता है। इस मुआशरे को किसने बिगाड़ा? उन दौलतमंदों ने बिगाड़ा है जिन्होंने अपनी शादी ब्याह के मौके पर दौलत का नाजायज इस्तेमाल किया। अगर ये कर्रोफर दिखाना जायज होता और अगर ये शानो शौकत दिखानी होती तो सबसे ज्यादा इसके मुस्तहिक आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। सबसे ज्यादा इसके मुस्तहिक मेरे आका की लाडली बेटी और जन्नती औरतों की सरदार हजरत सैयद फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की बेटी हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा थी। अगर ये कर्रोफर और शान शौकत दिखानी होती तो मेरे आका अगर हुक्म फरमा देते आसमान से फरिश्ते बारात में नाजिल होते, हजरत फातिमा के लिए जन्नत के जोड़े आते, अगर हुक्म फरमा देते तो तमाम ख्वान और तमाम नेमतें और बारातियों का इस्तिकबाल जन्नत के फलों और जन्नत की नेमतों से होता। मदीना जन्नत नमूना बना दिया जाता, हर वक्त खुशबू, हर जगह खुशबू ही खुशबू होती और फरिश्ते आकर पूरे मदीना मुनव्वरा को घेर लेते, पूरे आकर तराने गाती। अगर ये शान और शौकत दिखानी होती तो मेरे आका की लाडली बेटी का ऐसा निकाह होता, ऐसा निकाह होता कि आसमान ने और जमीन ने कभी ऐसा निकाह ना देखा होता। लेकिन कितनी सादगी के साथ निकाह पढ़ाया। अबू बकर को बुलाकर लाओ, उमर को बुलाकर लाओ, इन चंद सहाबा को बुलाकर लाओ, हजरत अली है, निकाह करा दिया गया। अपने बाप की बादी हजरत उम्मे ऐमन के साथ एक चादर उड़ाकर सादगी के साथ हजरत अली के घर रुखसत कर दिया गया है। कितनी सादगी के साथ निकाह हुआ और बरकत देखिए किस कदर अल्लाह ने बरकत अता फरमाई कि मेरे आका की तमाम औलाद हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से चली है और उन्हीं की औलाद को सादात और सैयद हजरात कहते हैं। अगर ये शान और शौकत दिखानी होती तो हजरत उस्मान जिनके नाम का जुज गनी बन गया, गनी के माने आते हैं बहुत मालदार, आज के दौर में मिलीनियम और उससे आगे आगे जो भी हो सकते हैं, उस जमाने के तबार से हजरत उस्मान गनी ऐसे आदमी थे। हिजाज के अंदर, इराक के अंदर, मुल्क शाम के अंदर उनकी तिजारती कोठियां थी, माल सप्लाई होता था, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का कारोबार होता था। इतना अल्लाह ने माल और दौलत अता फरमाया था। अगर यही शान और शौकत दिखानी होती
اور مال کا بے دریغ خرچ ہوتا تو حضرت عثمان غنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح میں اپنی 2 بیٹیاں آگے پیچھے دی ہیں۔ اگر حضرت عثمان غنی چاہتے تو عجم کے ہاتھی عرب کے اندر جمع فرما دیتے، ایران سے ہاتھی آتے اور ہاتھیوں کی قطاریں ہوتی جن کی چنھاڑنے کی آوازیں آتی۔ اگر وہ حکم فرما دیتے ریگستان کے اور عرب کے تمام گھوڑے مدینہ منورہ کے اندر جمع کر دیتے جن کی ہنہنانے کی آوازوں سے مدینہ منورہ کے گلی کوچے اور راستے گونج رہے ہوتے۔ اگر وہ حکم فرما دیتے تو تمام غلام قطار در قطار مدینہ منورہ کے اندر اور اطراف میں کھڑے ہوئے ہوتے۔ اتنا مال خرچ کرتے، اتنا مال خرچ کرتے کہ قیامت تک کے لیے تمام لوگ اس کو مثال میں پیش کرتے۔ لیکن حضرت عثمان غنی نے مال و دولت کہاں خرچ کیا ہے؟ میرے آقا کے فرمانے کے مطابق جہاد میں خرچ کیا، غزووں میں خرچ کیا، غریبوں پر خرچ کیا، بیواؤں پر خرچ کیا، یتیموں کی تیمارداری اور دیکھ بھال میں خرچ کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، کنویں کے کھدوانے میں خرچ کیا، بیر روما کو خریدنے میں خرچ کیا، غزوہ تبوک میں بہت زیادہ مال خطیر خرچ کیا، مسجد نبوی تنگ پڑ گئی، اپنے ذاتی مال سے مدینے مسجد نبوی کے لیے جگہ خریدی اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے مال و دولت کو اس لیے خرچ کیا ہے، نکاح کے اندر خرچ نہیں کیا۔ لیکن آج یہ اللہ کا بندہ اور اللہ کے حبیب کا امتی شان و شوکت دکھانے کے لیے ادھار لیتا ہے، قرض لیتا ہے کہ میرا کر و فر، میرا مال و دولت اور میری شان و شوکت لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اسی طرح جھوٹی شان و شوکت کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص کا جب نکاح ہونے کو تھا، اپنے ایک دوست سے اس نے ایک شیروانی ادھار لی عاریت کے طور پر۔ لہذا جب نکاح ہوتا تو یار دوست بہت سارے دولہا کے ساتھ اسی جیسے کپڑے بناتے ہیں اور اچھے زرق بر عمدہ لباس پہن کر نوشے اور دولہا کے ساتھ چلتے ہیں۔ لہذا وہ دوست بھی تھا جس نے عاریت کے طور پر اس دولہے کو اپنی شیروانی دی تھی۔ چلتے رہے، راستے میں دیکھا کہ بہت سارے جوان اور عمدہ لباس پہنے ہوئے آ رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا بھائی دولہا میاں کون سے ہیں، نوشہ کون سا ہے؟ تو وہ دوست کہتا ہے نوشے میاں تو یہ ہے لیکن شیروانی میری ہے۔ لڑکے کا باپ ایک طرف لے کر گیا اور کہا کہ بے وقوف احمق، ہماری بے عزتی کر رہا ہے، ابھی تجھے شیروانی یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ میری ہے؟ نوشے کو بتا دیتا کہ یہ ہے۔ اس نے کہا اچھا اب نہیں کہوں گا کہ یہ شیروانی میری ہے۔ آگے چلے، پھر کچھ لوگ ملے، انہوں نے پوچھا بھائی نوشے میاں کون سے، دولہا کون سا ہے؟ اب یہ کہتا ہے کہ نوشے میاں تو یہ ہے لیکن شیروانی میری نہیں ہے۔ سب بہت غصہ ہے کہ دوسرا موقع بے عزتی کا، ایک طرف لڑکے کا باپ لے کر کہا گیا اور کہا کہ تجھے یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ شیروانی میری نہیں ہے؟ شیروانی کا ذکر ہی کیا، تو بار بار ہماری بے عزتی کرتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ کہا اچھا اب شیروانی کا کوئی ذکر نہیں۔ آگے چلے، جہاں بارات بیٹھنی تھی وہاں بیٹھے، یہ بھی بیٹھا دوست۔ اب کچھ لوگ آئے، کہنے لگے بھائی دولہا کون سا ہے؟ تو یہ کہتا دولہا یہ بیٹھا ہے لیکن شیروانی کا کوئی ذکر نہیں۔ غصہ آیا، کہا جلدی اتار۔ دولہا نے بٹن کھولے اور شیروانی اتار کے اس کے منہ پہ پھینک دی، لے اپنی شیروانی۔ شیروانی میری ہے، شیروانی میری نہیں ہے، شیروانی کا کوئی ذکر نہیں۔ وہاں سے لے کر جہاں تک شیروانی شیروانی شیروانی، ہماری عزت کا کچومر نکال دیا تم نے۔ آج کل یہی حال ہے ہماری شادی بیاہ کا، کر و فر، شان و شوکت دکھانے کے لیے اسی طرح کرتے ہیں۔ تو اس سے بھی یار دوستوں نے کہا کہ ارے ہمارا کپڑا لے لے عاریت کے طور پر۔ کہا کہ میں اپنے ہونے والے سسر کو دھوکہ نہیں دے سکتا، جس لباس میں انہوں نے میرا انتخاب کیا ہے میں اسی لباس میں ان کے سامنے جاؤں گا۔ لیکن موسم ذرا غبار آلود تھا، سردی کا موسم تھا۔ طلبہ نے کہا کہ اچھا اس کرتے کو تو دھو لو۔ اس نے بیچارے نے کرتے کو جیسے ہی دھویا تو سوکھنے کا نام نہیں لیتا تھا، ہلاتا رہا۔ آج کی طرح پنکھے نہیں تھے، پریسر نہیں تھی، اس لیے خوب سے جھٹکتا رہا، ہلاتا رہا، لیکن سوکھنے کا نام نہیں لیتا تھا۔
عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، گیلے کرتے کو پہن کر دارالعلوم کی مسجد میں آیا، طلبا ہیں، اساتذہ ہیں، حضرت شیخ الہند ہیں، ان کے ہونے والے سسر ہیں، اور اس کے بعد وہاں نکاح پڑھایا گیا۔ سسر نے دیکھا کہ میں نے دارالحدیث کے اندر انتخاب کیا تب بھی یہی کرتا تھا، آج بھی یہی کرتا ہے، اس وقت میرا تھا اور آج یہ گیلا ہے، دھلا ہوا ہے، لیکن ہے وہی۔ نکاح ایجاب و قبول ہو گیا، اس کے بعد رخصتی بھی ہو گئی۔ چونکہ ابھی نئے نئے فارغ ہوئے تھے، کوئی روزگار نہیں تھا، گھر میں فاقے بھی ہوئے، لیکن تقویٰ تھا، دینداری تھی، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام پر عمل کیا۔ کچھ دنوں کے بعد ان کی بیوی اور دلہن اپنی سسرال سے رخصت ہو کر جب میکے پہنچی تو ماں نے پوچھا کہ بیٹی تم نے اپنے شوہر کو اور اپنی سسرال کو کیسا پایا؟ بیٹی کے سننے کے الفاظ ہیں، کیونکہ زندگی کے اندر تقویٰ تھا، اسراف اور فضول خرچی نہیں تھی۔ کہتی ہے بیٹی کہ ماں میں نے تو آج تک جنتوں کا تذکرہ سنا تھا، کتابوں کے اندر جنت کا تذکرہ پڑھا تھا، میں نے دلوں کے سکون کو پڑھا تھا، میں نے علماء اکرام کی زبان سے جنتوں کے تذکرے اور وہاں کی باغ و بہار اور وہاں کے عیش و آرام کے تذکرے سنے تھے۔ میں تو سمجھتی تھی کہ آخرت کے اندر جنت ملے گی، لیکن خدا کی قسم میں نے دنیا کے اندر جنت دیکھ لی ہے۔ یہ میری سسرال نہیں بلکہ میری سسرال دنیا میں جنت نمونہ ہے۔ فاقے بھی ہوئے لیکن اپنی سسرال کو کیا بتا رہی ہے؟ دنیا کے اندر میں نے جنت دیکھی، کیونکہ زندگی کے اندر تقویٰ تھا۔ تاریخ آج اس شخص کو حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتا۔ اپنی زندگی کے اندر اگر تقویٰ آیا، اپنی زندگی کے اندر پرہیزگاری آئی اور اللہ کے احکام کی اطاعت اور فرما برداری کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی اولاد دے گا، ایسی اولاد دے گا کہ رہتی دنیا تک تمہارا نام روشن کرے گی، وبال جان نہیں بنے گی، دشمن نہیں بنے گی، تمہاری آنکھوں کا نور، تمہارے دل کا سرور دنیا کے اندر اور مرنے کے بعد قیامت تک تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی، اور میدان محشر جب برپا ہوگا پہاڑوں کے برابر ثواب اور اجر کو تم دیکھو گے کہ تمہارے لیے سارے ثواب وہ کرتا رہا اور آخرت کے اندر تم اجر و ثواب پاؤ گے۔ مبارک ایک غلام تھا، تاریخ اس کو جانتی ہے، خراسان کے اندر ایک امیر اور نواب رہتا تھا، اس کا غلام مبارک تھا، اس کے باپ کے اندر مالی کا کام کرتا تھا، بہت اس کی ایک جوان لڑکی بڑی خوبرو، بڑی حسین اور بڑی خوبصورت، بڑے بڑے شہزادوں کے نوازادوں کے پیغام نکاح آئے، لیکن کسی کے نکاح میں اس نے نہ دیا۔ اسے تلاش تھی کہ کوئی متقی ہو، اسے تلاش تھی کوئی اللہ والا ہو، دل کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری ہو، لیکن ایک دن جب وہ اپنے باغ میں گیا اور اپنے غلام مبارک سے کہا کہ ذرا ایک انار توڑ کر اس کا جوس نکال کر لاؤ، وہ مبارک گیا، انار کو توڑا، اس کا جوس نکالا، پیا تو کھٹا تھا، کہا دوسرا لے کر آؤ، اس کو بھی توڑ کر لایا اور اس کو بھی دیکھا تو کھٹا، کہا یہ بھی کھٹا ہے، تیسرا لے کر آؤ، تیسرا توڑ کر لایا، اس کو نچوڑا تو وہ بھی کھٹا۔ متعدد مرتبہ جب ایسا ہوا تو وہ امیر اور وہ نواب کہتا ہے اپنے غلام مبارک سے کہ ارے تمہیں ایک زمانہ ہو گیا، تمہیں یہ بھی معلوم نہیں کس درخت کے پھل میٹھے ہیں، کس درخت کے کھٹے ہیں، بار بار کھٹے پھل لے کر آتے ہو اور ان کا رس لے کر آتے ہو۔ مبارک غلام کہتا ہے کہ میرے آقا آپ نے دیکھ بھال کے لیے رکھا ہے، آپ نے مجھے مالی بنا کر رکھا ہے، کھانے کی اجازت نہیں دی، زمانہ گزر گیا اس کی دیکھ بھال کرتے ہوئے، میں نے دیکھ بھال تو کی ہے لیکن چونکہ آپ کی اجازت نہیں تھی میں نے پھلوں کو کھا کر نہیں دیکھا ہے، اس لیے مجھے معلوم نہیں کون سا کھٹا کون سا میٹھا۔ بڑا اثر ہوا اس کے اوپر، ایسا متقی اور پرہیزگار الٹے پاؤں گھر واپس آتا ہے، اپنی ملکہ اور اپنی رانی سے کہتا ہے میں نے اپنے غلام کے تقوی اور طہارت کو دیکھا کہ ایسا تقوی اس کی کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کرا دے۔ رانی اور ملکہ بھی تیار ہو گئی، فوراً مبارک کو آزاد کیا اور اپنی بیٹی اور شہزادی کا نکاح اس مبارک سے کر دیا۔ دونوں جب نکاح کے بندھن سے بندھ گئے، اللہ نے اس تقوی کی برکت سے ایک ان کو اولاد عطا فرمائی۔ جانتے ہو آج تاریخ اس کو کس نام سے یاد رکھتی ہے؟ دنیا میں نامور عالم، اپنے وقت کے محدث، اپنے وقت کے فقیہ، اپنے وقت کے صوفی، اپنے وقت کے مجاہد، دنوں کے اندر اللہ کے راستے میں جہاد
کرتے, راتوں کے اندر حدیثیں پڑھاتے. امام بخاری نے ان کے واسطے سے اور ان کی سند سے اپنی بخاری شریف کے اندر حدیثیں نقل کی ہیں. جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص ہیں, اپنے وقت کے مجتہد ہیں, وہ ایسا اپنے وقت کا محدث دوہرا جن کو تاریخ آج عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے. اللہ نے ایسی اولاد اس نکاح کی برکت سے ان کو عطا فرمائی. جب تک ان کے علمی ذخیرے سے استفادہ کیا جاتا رہے گا, فائدہ اٹھایا جاتا رہے گا, اس کے والدین اور اس کے والدین کے والدین کے نام اعمال میں اس کا ثواب پہنچتا رہے گا. صرف اس اپنے بیٹے عبداللہ ابن مبارک کی وجہ سے اس کے والد, ان کے والد مبارک کا نام بھی زندہ ہے, خراسان کے امیر کا نام بھی زندہ ہے, خاندان کا نام بھی زندہ ہے. اللہ تعالیٰ کا اگر خوف اور تقویٰ دلوں کے اندر پیدا ہو جائے اور ہم آداب مسرت اور خاص طور پر نکاح کے موقع پر اللہ کے تقوی کا خیال رکھیں, آقا کی تعلیمات کا خیال رکھیں, تو انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی چین و سکون اور آخرت کی زندگی بھی کامیاب اور کامران بنے گی. یہ نکاح جس کو ہم نے شادی اور موج مستی سمجھ لیا ہے اور اپنی شہوت رانی کا اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ سمجھ لیا ہے, ذرا غور کرو میرے آقا کے فرمان پر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اعلنوا النکاح وجعلوه فی المساجد, نکاح کا اعلان کرو اور مسجدوں کے اندر منعقد کرو. آخر یہ نکاح جو ایک اپنی خواہش نفسانی کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے, اس کو آقا دو جہاں نے مسجدوں سے کیوں جوڑا؟ روئے زمین پر سب سے بہترین مقامات مسجدیں ہیں. خیر البقاع مساجدها وشر البقاع اسواقها, کہیں فرمایا خیر الاماکن مساجدها, کہ سب سے بہترین مقامات اللہ کے گھر مسجدیں ہیں. ایک اپنی خواہش نفسانی کو پورا کرنے والے ایک عقد کو آقا دو جہاں مسجدوں سے, پاک مقامات سے, اللہ کے گھروں سے جوڑ رہے ہیں. اس لیے جوڑ رہے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ کے گھر ہیں, عبادت یہاں کی جاتی ہے, قرآن کریم کی تلاوت یہاں کی جاتی ہے, یہاں نفوس اور انسانوں کو مہذب بنایا جاتا ہے, دلوں کی کدورتوں کو دور کیا جاتا ہے, تزکیے کا درس دیا جاتا ہے, یہاں قال اللہ اور قال رسول اللہ کی صدائیں بلند کی جاتی ہیں. یہ پاور ہاؤس ہے جہاں سے مسلمانوں کو انرجی ملتی ہے, جہاں سے طاقت ملتی ہے. یہ ایمانی پاور ہاؤس ہے جہاں سے ہمارے ایمان کو تر و تازگی نصیب ہوتی ہے, جہاں انسان کا واسطہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست قائم ہوتا ہے. اللہ سے اس کا رشتہ اور ناطہ جڑ جاتا ہے کہ تم اس نکاح کے ذریعے اپنا تعلق اللہ سے براہ راست جوڑ سکتے ہو. اس نکاح کے اندر تقویٰ اختیار کرو گے, یہی خواہشات نفسانی تمہارے لیے عبادت کا ذریعہ بن جائے گی. اسی لیے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نکاح میں نفلی عبادت کرنے سے افضل یہ ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ مشغول رہے. نفلی عبادت سے اس کو افضل قرار دے دیا گیا. تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر تقویٰ آئے, انسان کی زندگی کے اندر پرہیزگاری آئے, اور نکاح کا مقصد بھی تو یہی ہے. النکاح شطر الایمان, نکاح آدھا ایمان ہے. کہیں فرمایا اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی. نکاح کے ذریعے آدھا ایمان محفوظ ہو گیا, باقی آدھا ایمان تقوی کے ذریعے محفوظ کرے. اپنے ایمان کی حفاظت نکاح کے ذریعے ہو جاتی ہے. نکاح کرو فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. تقوی آ جاتا ہے زندگی کے اندر, نکاح محفوظ ہو جاتی ہے, بدکاری سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے. وہ نکاح جو سراپا تقوی کا ذریعہ ہے, جو مسجدوں سے جوڑا, دنیا کے اندر تقوی آتا ہے. یہ عبادت تقوی کی وجہ سے آخرت تک جائے گی, جنتوں تک جائے گی. تو اس نکاح کے وقت جو تقوی کا درس دیتی ہے اور سبق دیتی ہے, اس نکاح کے اندر کیوں تقوی اللہ کے بندوں اختیار نہیں کرتے ہو؟ کیوں اللہ کی دی ہوئی نعمت کو ناجائز طور پر خرچ کرتے ہو؟ وہ چیزیں جن کو میرے آقا مٹانے کے لیے ہے. بعثت بکسر المزامیر, میں اس لیے بھیجا گیا ہوں یہ اس باجوں کو میں مٹا دوں. کہیں فرمایا بعثت لمحق المزامیر, میں اس لیے بھیجا گیا ہوں
گاجے کو، تبلا اور سارنگی کو اور ڈھولے کو ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دوں۔ ارے یہ تو شیطان کے منادی ہیں جو شیطان کی طرف بلاتے ہیں۔ جو چیز تقوی کا درس دیتی تھی اور جس سے زندگی کے اندر تقوی آتا تھا، جس میں تجھے تقوی اختیار کرنا چاہیے تھا، آج تو شیطان کی پیروی کر رہا ہے، شیطان کی اتباع کر رہا ہے۔ تیری زندگی کے اندر تقوی نہ آیا، نکاح کے وقت تو تیری اولاد کے اندر بھی تقوی آنا مشکل ہے، محبت کا پیدا ہونا مشکل ہے۔ اتحاد اور اتفاق کا جو ذریعہ تھا اس میں اختلاف اور انتشار کا تو شکار ہو جائے گا۔ اس لیے تقوی کو اختیار کرو اپنی زندگی کے ہر قدم پر، اجتماعی زندگی میں بھی، انفرادی زندگی میں بھی۔ یہ ایسا فارمولہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگیوں کے اندر تقوی